نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين الأمين المعين الكريم معزز سامعين اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کہ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و خیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولی فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، سیاح لمکا، مالک انس و جا، حبیب پروردگار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کہ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ قصر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، قصر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا ہے چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، حرا کے غار سے شموع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجواں ہو کر، امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجواں ہو کر، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری ہے، سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری ہے، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں، بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر آمنہ کی گود میں آئی۔ معزز سامعین کرام، آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، گویا کہ سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے اور مصطفیٰ کا ذکر انمٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے، جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آتا، اسی طرح ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ، خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذکر رہے گا نہ ذاکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے کلو من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے، تو نتیجہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے جو باقی ہے اور باقی رہے گا۔ نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے
جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ معزز سامعین، مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹی پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجوں کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا، اور قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کو مٹانا غیر ممکن ہے، بلکہ خدا کا مٹانا غیر ممکن ہے، تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر بھی مٹانا غیر ممکن ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے۔ یوں تو خالق عالم نے بہت سی نعمت عطا فرمایا، لیکن تمام میں افضل عید میلاد النبی کا شکر ہے۔ میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانے میں ممتاز ہوتا گیا۔ رسول کا مذہب اسلام تمام مذہبوں میں ممتاز ہے۔ رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے۔ رسول کی امت تمام امتوں میں ممتاز ہے۔ رسول کا زمانہ تمام زمانوں میں ممتاز ہے۔ رسول کا ملک تمام ملکوں میں ممتاز ہے۔ رسول کا شہر تمام شہروں میں ممتاز ہے۔ امت رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز ہے۔ رسول کے صحابی تمام صحابیوں میں ممتاز ہے۔ رسول کی زبان تمام زبانوں میں ممتاز ہے۔ صدیق اکبر صداقت میں ممتاز ہے۔ فاروق اعظم عدالت میں ممتاز ہے۔ عثمان غنی صحابت میں ممتاز ہے۔ مولا علی شجاعت میں ممتاز ہے۔ امام اعظم امامت میں ممتاز ہے۔ غوث اعظم کرامت میں ممتاز ہے۔ امت رسول کے علماء علم میں ممتاز ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی ممتاز ہے۔ زمانہ رسول کے کافر کفر میں ممتاز ہے۔ ابو جہل ابو لہب نے فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی۔ فرعون ڈوبتے وقت عذاب الہی کو دیکھ کر بول اٹھا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے مرتے یہ وصیت کر گیا کہ اے سر کاٹنے والے میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ فی النار ہونے کے بعد معلوم ہو کسی سردار کا سر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے، دریا کا رخ بدل دینا آسان ہے، مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدل دینا آسان نہیں۔ یہ رسول ہی کا اعجاز تھا کہ بت پرست کو خدا پرست بنا دیا، بے دینوں کو دیندار بنا دیا۔ معزز سامعین کرام، اتر کر حرا کے غار سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا کے غار سے سوئے قوم آیا، اور آپ نسخہ کمیاں ساتھ لایا، اور آپ نسخہ کمیاں ساتھ لایا۔